سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات۔ اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت تو کرتا رہے، مگر عشق و ادب مصطفیٰ کی چاشنی کے ساتھ نہ پڑھے، تو اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ فرمایا اسی قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، اسی قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، اسی قرآن کو صبح و شام پڑھنے کے باوجود فرمایا بہت سارے لوگ، میرے آقا نے فرمایا ایسے ہوتے ہیں جن کا قرآن سن کر دنیا عش عش کر اٹھتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن ان کے گلوں سے بھی نیچے نہیں اترتا۔ فرمایا ان کے لیے یہ قرآن گمراہی اور ضلالت ہے۔ اقبال نے لوگوں کو بتا دیا، فرمایا لوگوں سن لو یہ قرآن کیا ہے، کہتے ہیں مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، قرآن کا نچوڑ، قرآن کا خلاصہ، قرآن کا مغز۔ سارے قرآن کو اگر اکٹھا کر کے دیکھنا چاہتے ہو، ایمان کی روح اور سپیرٹ دیکھنا چاہتے ہو، ایمان کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو، اور یہ جو دین اسلام ہے اس کی جان دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہست حب رحمت للعالمین۔ یہ سارے کا سارا قرآن، یہ سارے کا سارا دین، یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہے، فرمایا یہ ساری ذات مصطفیٰ کی محبت ہے، ان کا عشق۔ احباب گرامی، پھر کسی اور شاعر نے بھی یہی بات کہی، سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، تو یہ کہتے ہیں قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھو تو وہ شاعر کہتا ہے سارا قرآن تیرا رنگ بیان نظر آتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان نظر آتا ہے، اور جب بھی سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے ناصر، مجھ کو چاند تیری ایڑی کا نشان نظر آتا ہے۔ احباب گرامی قدر، یہ کلام لا ریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا ایور لاسٹنگ اینڈ فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے۔ جو تو اللہ رب العزت کی ذات نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر بلا تخصیص و بلا تفریق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر پیغمبر کو معجزے عطا کیے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اس وقت ان کا بیان مقصود نہیں، مگر اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کے معجزات دیکھیں تو میرے آقا کا وہ بھی معجزہ ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کیا، فلقۃ علی ھذا الجبل و فلقۃ علی ھذا الجبل کے الفاظ ہیں کہ ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ جا گرا، ایک دوسرے پہ جا گرا۔ وہ بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ جب سورج غروب ہو گیا تھا، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا تھا مولا اللہم ان علی کان فی طاعتک و فی طاعت حبیبک فاردد علیہ الشمس۔ مولا علی تیرے حبیب کے ادب کے اندر اپنی نمازوں کو ادا کرنے سے قاصر تھا، بظاہر شریعت والوں کا فتویٰ بنتا تھا، مگر یہاں عشق و محبت کی داستان تھی۔ مولا محمد کے لیے علی کی نماز گئی، اب محمد کا